یہ دن بھر کی ساری کوفت اور مشقت کے باوجود میرے حبیب راتوں کو میرے ساتھ باتیں کیا، راتوں کو ذکر کیا۔ اس کفر کے مقابلے میں، اس شرک کے مقابلے میں، طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں اللہ اپنی ایک فوج دے رہا ہے اپنے نبی کو، جو سارے کفر سے لڑ سکتی ہے، جسے فتح کر سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذکر الہی۔ جسے ذکر نصیب ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس سے بھی لڑ سکتا ہے، ماحول سے بھی لڑ سکتا ہے، اور معاشرے کا مقابلہ کر کے دین پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ذکر بھی کرتا ہے اس میں وہ نہیں تو پھر وہ ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ ذکر کے لیے مقصد کا خالص ہونا شرط ہے۔ ذکر محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں، ذکر اس لیے کرتا ہے کہ مجھے کشف ہو جائے، عجیب و غریب چیزیں میں دیکھوں، ذکر اس لیے کرتا ہے کہ مجھے غیب کی خبریں آنے لگیں، تو وہ ذکر نہیں کرتا۔ اس میں یہ انقلاب نہیں آئے گا، اس میں یہ قوت نہیں ہوگی۔ ذکر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر ذکر از خود نہیں ہوتا، نبی کو اللہ عطا کر رہا ہے، جو ذکر کا حکم دے رہا ہے وہ ذکر کی کیفیت بھی دے رہا ہے، ذکر کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے۔ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا، تابعین تبع تابعین نے سینہ بسینہ، اسی طرح مشائخ عظام نے عمریں صرف کر کے یہ سینہ بسینہ کیفیات چلتی ہیں، اور اللہ کے بندوں کے پاس یہ امانت ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں پیر مرید کا تصور ہے، اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ پیر وہ ہے جس میں وہ قوت ہو اور اسے آگے دینے کی استعداد بھی رکھتا ہو۔ بعض حضرات حاصل کر لیتے ہیں لیکن اتنی ہوتی ہے کہ اپنے لیے ہوتی ہے، اتنی قوت نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے کو بھی دے سکے۔ دنیا میں لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن مر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اتنا ہو کہ اپنا گزارا اچھا کر کے دوسرے کو بھی دے سکے، اس میں بھی اتنی کیفیات ہوں کہ کم از کم سائل کو فنا فی الرسول تک لے جا سکے، وہ حقدار ہے کہ اسے شیخ سمجھا جائے اور اس سے سیکھا جائے، اور ذکر سیکھا جائے اللہ کی رضا کے لیے، نہ کشف کے لیے، نہ عجائبات کے لیے، نہ اپنی بزرگی کے لیے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے ذکر کیا جائے تو نہ ماحول بندے کو روک سکتا ہے، نہ معاشرہ روک سکتا ہے، نہ حکومتیں۔ وہ حق پر، دین پر قائم، دین پر زندہ رہتا ہے، دین پر خاتمہ ہوتا ہے۔ سو فرمایا آپ کے ساتھ بھی ہم ایک فوج دے دیتے ہیں، سارے کفر کو شکست دے کر روئے زمین پر اسلام کو فاتح کر دے گی، اور وہ ہے ذکر الہی۔ یا اللہ کیسے کیا جائے؟ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ 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 اللہ، اسم ذات کا ذکر کرو، اتنا کرو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کائنات محو ہو جائے، صرف اللہ رہ جائے۔ حضرات مفسرین کرام نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان مرد عورت سب پر واجب ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ سب ذکر کریں، اور یہ واجبات میں سے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے
صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اس میں ذات کا ذکر کرنا بدعت لکھ دیا، لیکن انہیں ٹھوکر لگی ہے۔ یہ تو اس آیہ کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تمام عبادات کے اوقات مقرر، طریقے مقرر، تعداد مقرر۔ زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر ایک خاص مقدار، نماز فرض ہے اپنے وقت پر مقرر تعدادیں، رکعتیں، تعداد مقرر۔ حج فرض ہے صاحب نصاب پر، اس کے ارکان مقرر، زندگی میں ایک دفعہ فرض۔ رمضان فرض ہے جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، اس میں ایک مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ سب جتنے فرائض و واجبات ہیں ان کی تعداد معین، اوقات میں۔ نماز کے لیے وضو شرط، زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط، حج کے لیے نصاب شرط۔ ذکر ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ تعداد ہے، نہ وضو ہے، نہ غسل ہے، نہ کوئی حالت ہے، نہ کیفیت ہے۔ ہر حال، ہر وقت، ہر جگہ ذکر کرو۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ کھڑے ہو ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہو ذکر کرتے ہیں، لیٹے، ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ 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 ہر حال میں جاری رہتی ہے، اللہ ہر دم نکلتی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ارشاد ہوا کہ آپ ہر آن، ہر حال میں ذکر کرتے تھے، علی کل احیانہ، ہر حال میں ذکر کرتے تھے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں ذکر نہ کرنا حضور سے ثابت ہے۔ ذکر لسانی جو ہے، زبانی اللہ اللہ کرنا، جب حضور بیت الخلاء رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو زبانی ذکر نہیں فرماتے تھے اس حالت میں، یہ ثابت۔ تو ذکر کا تو انقطاع نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے مراد ذکر قلبی ہے، جو کسی حالت میں بھی قلب کی دھڑکن بند نہیں ہوتی، بند ہوتی ہے تو موت آ جاتی۔ لہذا جو مقصود ہے اس حکم کی تکمیل جو ہے وہ ذکر قلبی سے ہوتی ہے۔ ایمان سے بھی ایک حد تک ہو گئی، ذکر لسانی سے بھی ہوگی، لیکن ذکر عملی سے ہوگی، لیکن حقیقی تعبیر ذکر قلبی سے ہوتی ہے کہ بندہ سو جائے، بے ہوش ہو جائے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اور جب دل دھڑک رہا ہے تو اس میں اللہ اللہ بھی جاری ہوتی ہے۔ دل ذاکر ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے، لیکن قلب جاری رہتا ہے۔ اہل اللہ کی قبروں سے بھی اللہ اللہ کی صدائیں آتی رہتی ہیں، انوارات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ سو فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام، اس میں ذات اللہ کی تکرار کا ذکر کریں، اور اتنا کریں، اتنا کریں، اتنا کریں کہ دنیا فراموش ہو جائے، انقطاع ہو جائے، صرف اللہ رہ جائے۔